تو اس طرح جو کفار تھے انہوں نے زور لگا کر جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، اور کیونکہ اسلامی پرچم ان کے ہاتھ میں تھا تو اسلامی پرچم پہلی دفعہ زمین پر گر پڑا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسلامی پرچم کو اٹھایا اور بلند کیا، اور صحابہ کرام جو تھے وہ ان میں بھگدڑ مچی تھی، جو اس کی وجہ سے ان کا نقصان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوا، اور کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور کوئی جو ہے وہ باہر نکل گئے میدان جنگ سے، اور جو ہے کچھ چند ایک جو ہے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر دے رہے تھے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اے سعد، تیر چلا۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تیر اندازی کرتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب آتا تھا، مشرک قریب آتا تھا، اس کے اوپر وہ تیر اندازی کرتے تھے، تیروں سے ان کو مارتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ، اور کافروں نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا شدید حملہ کیا تھا، اور جو مسلمانوں کے پیچھے سے جو حملہ ہوا تھا وہ بہت شدید حملہ تھا، اور آگے سے بھی کافروں نے جو حملہ کیا تھا تو مسلمان جو ہے وہ آگے پیچھے جیسے ہوئے تو ان کا زور یہ تھا کہ ان کی کوشش تھی، خالد بن ولید کی کوشش تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ جو ہے وہ کچھ پہاڑ پر چڑھے اور کچھ میدان چھوڑ کر بھاگے، تو کچھ جو ہے انہوں نے اس وجہ سے لڑنا بند کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا تھا اس دن، اور اللہ کے رسول بھی زخمی ہوئے تھے، تو صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو کچھ نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہمیں لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں پھر زندگی کا کیا فائدہ، ہمیں لڑ کے کیا فائدہ۔ تو اس طرح میں آیت نازل ہوئی کہ جو صحابہ وہاں سے نکل گئے تھے، باہر میدان سے نکلے تھے اور کچھ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، تو ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ اور جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تھا کہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو، کہ تم جو ہے جو تمہارے ساتھ ہو گیا اور جو تمہارے لوگ شہید ہو گئے ہیں تم ان کے اوپر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں اور مشکلات جو ہے اس جنگ میں ہوئی تھیں، جو معاملات جو ہے وہ کچھ ایسے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی تھیں، اس کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ مومنین اور مومنین کی جماعت کو اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کے اوپر تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، یہ جو مشکل وقت ہے یہ ہماری طرف سے ہی ہے، ہماری طرف سے ہی آسانی ہے اور ہماری طرف سے ہی مشکلات ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری طرف سے ہی ہے، غم جو ہے ہم نے آپ کو جو غم دیا ہے، اللہ کبھی غم دے کر آزماتا ہے اپنے مومنین بندوں کو، اور کبھی جو ہے وہ خوشی دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں، ان کے لیے اللہ نے ایک آیت قرآن میں نازل فرمائی، یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو، ہم تمہارے درمیان یہ دنوں کو جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ اللہ کا مراد یہ تھا کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، اور تم میں بعض کو جو شہادت کے درجہ پانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ شہادت کے درجے پر پہنچیں۔ جو مومن ہے جس کا اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اس کے لیے شہادت جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے تحفہ ہے اللہ کا، کیونکہ موت تو ویسے بھی آئے گی، بستر پہ بھی، بستر مرگ پہ بھی موت آئے گی، لیکن جو شہادت کی موت ہے اس سے اس مسلمان مومن کی جو ہے وہ اس سے بڑی ایک محبت اور اللہ کے ساتھ اس کا ایک عقیدت جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مومنین یہ چاہتے تھے، جو شہید ہونا چاہتے تھے، جن کی خواہش تھی، اللہ نے کہا کہ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس شہید ہو کر لوٹیں، اور جو ہے وہ ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا اس جنگ میں، اور اللہ نے کہا اس لیے ہم نے اس طرح کے معاملات کیے تاکہ جو لوگ شہید ہونا چاہتے ہیں ہماری طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور ہمارے اوپر جان قربان کرنا چاہتے ہیں اعزازی طور کے اوپر، اللہ نے ان کو جو ہے وہ ان کا ایک ذکر کیا، وہ جس شہادت کے مقام پر فائز کیا، اور ان کا قرآن میں ذکر بھی فرمایا۔ مومن کو غم کے بدلے میں بھی جو ہے اجر عطا فرماتا ہے۔
اور اس دن لڑائی اتنی شدید تھی کہ جب بھگدڑ مچی اور صحابہ جو ہے وہ پیچھے ہٹے تو حضرت سعد بن معاذ آ رہے تھے ایک طرف سے، تو حضرت انس بن نضر جو ہے جن کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بدر کے اندر جنگ میں شریک ہوتے، لیکن وہ بدر کے اندر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کا ان کو بہت افسوس تھا، تو انہوں نے بولا حضرت سعد بن معاذ کو کہ دیکھو آج میں کیسے لڑتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لڑے کہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا، وہ دشمنوں کی صفوں میں جب گھسے ہیں تو انہوں نے اتنی تیز جو ہے وہ تلوار چلائی ہے کہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی زخم نہ ہو، اور ان کی بہن نے ان کو بعد میں جو ہے ان کے نشان سے پہچانا تھا، ان کی فنگر ہے ان کے اوپر نشان کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بعد میں ان کی بہن نے پہچانا تھا۔ سید الشہداء سید حمزہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، کیونکہ وہ بھی کفار سے جنگ کر رہے تھے تو وہ تھوڑا پیچھے ہوئے، تو جو چھپا ہوا تھا وحشی بن حرب جو تھا وہ جبیر بن مطعم کا جو ہے وہ غلام تھا۔ جبیر بن مطعم جو ہے اس کے چچا کو سیدنا امیر حمزہ نے قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، تو اس نے وحشی کو کہا تھا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا اگر تو جو ہے وہ سیدنا حمزہ کو قتل کر دے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور اس نے وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں رہا، تو جیسے ہی سیدنا حمزہ جو ہے وہ موضوع زاویہ اس نے دیکھا تو ان کے اوپر برشی پھینکی، جو ان کے جو ہے وہ پرچی لگی اور وہ آر پار ہو گئی، ان کے جسم سے بیک سائڈ سے ان کے نکل گئی برشی، تو جس کی وجہ سے وہ موقع کے اوپر شہید ہو گئے۔ تو اس نے سیدنا امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکالا، اور نکال کر جو ہے وہ لے کے گیا ابو سفیان کی بیوی ہندا کے پاس لے کے گیا، تو کیونکہ ہندا جو تھی اس کے چچا، اس کے بھائی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پہ اس کو بہت غصہ تھا، تو اس نے اس کلیجے کو چبایا اور چبا کر پھینک دیا، اور وحشی کو جو ہے اس نے زیورات سے نوازا، بہت زیادہ اس نے زیورات وغیرہ دیے۔ تو بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تھا، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آیا، تو اس طرح اس کو بھی پناہ مل گئی تھی۔ تو یہ ہم آگے جا کے اس کا تذکرہ کریں گے، جب ہم فتح مکہ کے اوپر ویڈیو بنائیں گے تو پھر اس میں ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے اور بعد میں ان کو پناہ دے دی گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا شدید حملہ ہوا کہ آپ کی جو آپ نے خود پہنی ہوئی تھی اس کی 2 کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر دھنس گئیں، رخسار میں دھنس گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دان مبارک بھی شہید ہوئے، اور ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی نہیں رک رہا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اس کو کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی تو ان کے بھی 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کڑیاں نکالی گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو اس طرح جو ہے وہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کو جلا کر اس کی خاک جو ہے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے اوپر لگائی تو اللہ کے رسول کا خون رکا۔ تو اس طرح جو ہے اس جنگ میں ابی ابن خلف جو تھا اس نے ایک گھوڑا تیار کیا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس گھوڑے کے اوپر چڑھ کر اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تجھے تو میں ہی قتل کروں گا، کیونکہ اس نے پیغمبر کو کوئی ایذا پہنچانے میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اس نے بھی بہت زیادہ جو ہے ایذائیں پہنچائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ تو یہ جنگ میں جو اللہ کے رسول کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ یا تو میں بچوں گا اور یا محمد بچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی وہ سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روب دار چہرے سے اس کو دیکھا تو وہ اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی تاب نہ لا سکا اور بھاگنے لگا، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ رک، جھوٹے کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ جیسے ہی رک کے سیدھا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وار کیا، تو وہ وار اتنا زیادہ ہیوی وار نہیں تھا بلکہ اس کو اس سے خراش آئی، بس معمولی سی خراش لگی، تو اس نے جا کے اپنے لشکر میں چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اور اپنے بتوں کی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے۔ تو ان کے لوگوں نے اس کو کہا تو اتنا بڑا تو بزدل ہے کہ تجھے معمولی سا زخم ہے اور تو نے کہا کہ تجھے قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر جتنا مجھے درد ہو رہا ہے اگر محمد اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دے دیتا بھی میں مر جاتا، کہ اس زخم سے مجھے اتنی درد ہو رہی ہے، اگر میں پورے حجاز کے لوگوں کے اوپر اس درد کو بانٹ دیا جائے تو پورا حجاز جو اس درد سے مر جائے، مجھے ایسی اس کی درد ہو رہی ہے۔ بعد میں وہ جو ابی ابن خلف جو ملعون تھا وہ بعد میں مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو معمولی سی خراش نہیں، اللہ کے پیغمبر کی ایک خراش نہیں اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول جب زخمی ہوئے تو صحابہ جو ہے نا کچھ جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہے وہ نعوذ باللہ دنیا میں نہیں رہے۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ نے قرآن میں آیات مبارکہ نازل فرمائی،
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد ہیں رسول، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی کہ اسلام سے واپس جو ہے کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی پھر ایسا کرے گا اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جائے گا تو ہرگز بھی اللہ کا جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس طرح ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہوئے، اور اگر وہ جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں یا وہ فوت ہو جائیں، دونوں صورتوں میں جو ہے، یا وہ انتقال کر جائیں، یا دونوں صورتوں میں کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اگر ایسا تم میں سے کوئی کرے گا تو اس سے اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے تو دوزخ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ تو پیغمبر اللہ نے جو ہے وہ پیغمبروں کو بھیجنے کا ایک پروسیس بنایا ہوا ہے تاکہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچے اور پھر میں ان کی پکڑ کروں۔ اس کے بغیر جو ہے اللہ کبھی کسی کی پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا پیغمبر اس قوم کی طرف نہ بھیج دے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ وہاں سے محفوظ مقام پر شفٹ ہوئے، اور اس دن اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو 7 صحابہ انصار صحابہ جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی، اور 2 قریشی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے جسم کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے ڈھال بنا رکھا تھا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور اللہ کے رسول ایک محفوظ مقام پر جیسے ہی شفٹ ہوئے تو ابو سفیان تھا، اس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور کیونکہ جو افواہ پھیل چکی تھی قریش مکہ میں وہ یہی تھی کہ نعوذ باللہ محمد اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اس طرح کی افواہ جو ہے وہ پھیل چکی تھی، لیکن یہ جھوٹی افواہ تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ تو اس طرح جیسے ہی وہ اوپر چڑھے ہیں، محفوظ مقام پر گئے ہیں، تو ابو سفیان جو وہاں پر جو ہے نا قریب سے گزرا تو اس نے اونچی آواز سے کہا کہ کیا ابو بکر زندہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور اس طرح جو ہے کچھ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو اس نے نیچے سے کہا کہ کیا ابو بکر زندہ ہے، کیا محمد زندہ ہے؟ اس نے بار بار یہ سوال کیا کہ کیا ابو بکر زندہ ہے، کیا عمر زندہ ہے؟ تو اس کو کوئی اللہ کے پیغمبر نے منع کیا کہ کوئی جواب نہ دو، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ابی ابن کعب نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر شور ڈال دیا کہ اے مومنو، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے اندر زندہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو منع کر دیا تھا کہ تم اس طرح کی جو ہے وہ تم اس طرح اونچی آواز سے نہ بولو، کیونکہ ابھی مشرکین عرب جو ہے وہ نیچے پھر رہے۔ ابو سفیان جو ہے اس نے کہا کہ آج ہمارے لیے عزا ہے، اور وہ اپنے لات منات اور عزا کی جو پوجا کرتے تھے اس نے اپنے بت کا نام لے کے کہا آج ہمارے لیے عزا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج تمہارے لیے عزا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اور اس نے ابو سفیان نے جو ہے وہ آگے سے بولا کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یعنی کہ بدر کے بدلے میں آج ہم جو ہے ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بدلہ نہیں لیا، تمہارے جو مارے گئے ہیں یہ دوزخ میں گئے ہیں، اور جو ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں گئے ہیں۔ یہ اس طرح بدلہ نہیں ہے، بلکہ تم لوگ جو ہے وہ دوزخ میں گئے ہو، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، وہ جنت میں گئے ہیں۔ حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ قریش جو ہے وہ چلے گئے ہیں یا وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں یا اونٹ کے اوپر۔ تو اللہ نے ایسا ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا تھا کہ قریش مکہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ویسے تو ادھر صحابہ کرام جو مشتعل ہوئے تھے وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور زیادہ جمع ہوئے۔ جب ابی ابن کعب نے دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تو کچھ صحابہ اور بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ جا کر دیکھ اہل قریش جو ہے وہ اونٹوں پر سوار ہیں یا گھوڑوں پر سوار ہیں، جو قریش مکہ جو ہے وہ اونٹوں پر سوار ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ وہ تمہیں مبارک ہو کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ جنگ کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح لہٰذا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور سب کو جو ہے وہ کفن دیا۔ شہداء احد ان کا جنازہ اللہ کے پیغمبر نے پڑھایا، اور اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اللہ کے پیغمبر نے پڑھایا۔
اور ان کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس اللہ کے پیغمبر نے مدینہ کی طرف کوچ کیا۔